يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الإمام البخاري رحمه الله الباري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 1. محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ توبہ 11واں پارہ اس کی 2 آیتیں آیت نمبر 107 اور 108 تلاوت کی ہیں، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ آپ کے ذہنوں میں وہ بات اتر جائے، پھر ہم سب کو ان باتوں پر اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی. قباء کے کچھ لوگوں نے پیغام بھیجا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اللہ کے رسول آپ آئیں اور اس مسجد کا افتتاح فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اس افتتاح کو پینڈنگ میں کر دیا.
کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آ کر مسجد کا افتتاح کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے۔ 15 دن جانے کے اور تقریباً 20 دن وہاں سٹے اور پھر 15 دن واپس آنے کے، یہ تقریباً کوئی 50 دن کے راؤنڈ باؤٹ عرصہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اب منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری مسجد کا افتتاح ہونے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مسجد کی کلی کھول دی، حقیقت واضح کر دی کہ یہ مسجد جن لوگوں نے بنائی ہے، مسجد بنانے والوں کے مقاصد اور اہداف کیا ہے۔ 4 مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ مسجد بنانے والے منافقین تھے اور وہ نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلا کر مسلمانوں کو یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ اس مسجد پر گویا نبی کی مہر ہے، پھر سادہ لو مسلمان اس مسجد میں آئیں اور پھر بڑے مخصوص طریقے کے ساتھ ان کے نظریات جو ہیں ان کو داغدار کیا جائے اور مسلمانوں کی اسلام کی تعلیم کے اندر غلط سلط باتوں کو رائج کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، یہ مسجد انہوں نے کیوں بنائی ہے؟ ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے۔ ہمارے عرف میں، معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس مسجد کا نام مسجد ضرار تھا۔ نہیں، انہوں نے مسجد کا نام مسجد ضرار نہیں رکھا، نہ ہی اللہ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا، بلکہ لفظ ضرار یہ مفعول لہو ہے کہ منافقین کے مسجد بنانے کا سبب کیا تھا، یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے مسجد مسلمانوں کو نقصان اور ضرر پہنچانے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کا نام انہوں نے مسجد ضرار رکھا۔ کوئی بھی بندہ مسجد کا نام ضرار نہیں رکھ سکتا، بلکہ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد بنانے کا ان کا ایک مقصد مسلمانوں کے اندر نقصان پہنچانا ہے، اور دوسرا وَكُفْرًا، کفر کرنے کے لیے، ایمانداروں کے اندر کفر کو داخل کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں جدائی کروانے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے، تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اور ایک شخص تھا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، بیٹا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، جنگ کے لیے گئے تھے، غسل فرض تھا، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ حنظلہ کو غسل دو، چنانچہ بیٹے کو لقب ملا غسیل الملائکہ، فرشتوں نے جس کو غسل دیا ہے۔ لیکن اسی حنظلہ کا باپ، اس کا نام ابو عامر راہب ہے، یہ ایک درویش تھا اور مسلمانوں کے مخالف تھا، اسے اسلام کی ترقی اچھی نہ لگی تو منافق ہو گیا اور آخر بھاگ کر روم کے اندر نصرانیوں کے پاس چلا گیا، اور قباء کے اندر رہنے والے چند منافقین، ان کا اس کے ساتھ تعلق، اٹھنا بیٹھنا، خط و کتابت، اور اس کے ذریعے سے وہ اسلام کی عمارت اور دیوار میں دراڑیں کھڑی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 4 مقاصد ہیں ان کے: مسلمانوں کو نقصان پہنچانا،
کفر کرنا، مومنوں کے درمیان تفرقہ بازی، پارٹی بازی بنانا، اور اللہ کے دشمن ابو عامر راہب جو اسلام سے بھاگ گیا، اس کے لیے ایک گھات، اس کے آنے کے لیے، اس کے مشن منشور کو آگے پہنچانے کے لیے ایک گھات کی جگہ بنائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، صحابہ کرام نے اس مسجد کو گرا دیا اور منہدم کر دیا۔ ایک طرف یہ مسجد جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ کو اس مسجد میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ نے فرمایا اے نبی محترم، اس مسجد میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے قیام اور رکوع سجدہ اور ٹھہرنے کے لیے جو مسجد ہے وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اب دونوں مسجدیں ہیں، ایک مسجد کو ہم مسجد زرار کہتے ہیں، یہ اس کا نام نہیں، زرار مفعول لہو ہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے بنائی تھی، اور دوسری مسجد قباء ہے۔ دونوں مسجدیں ہیں، ایک کو گرانے کا حکم ہے، منہدم کرنے کا حکم ہے، اور دوسری مسجد وہ ہے جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر ہر ہفتے مسجد میں جاتے ہیں، کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر آپ اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، ہجرت کے موقع پر آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ قباء یہ مسجد نبوی سے باہر 5 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر ہے، اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ آپ اس مسجد کے اندر کھڑے ہوں، اس مسجد میں جائیں۔ میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف مسجد ہے، اس کو گرانے کا حکم ہے، دوسری طرف بھی مسجد ہے، اسے آباد کرنے کا حکم ہے۔ ایک مسجد کو بنیاد افتتاح کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے جاتے ہیں، کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا جو مسجد قباء میں جائے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دونوں مسجدوں میں اتنا تفاوت کیوں ہے؟ کیوں؟ دل کے اندر نیتیں مختلف ہیں، مقاصد مختلف ہیں۔ وہ بھی مسجد، اسے گرانے کا حکم، اس کو آباد کرنے کا حکم، اسے گرانے کا حکم، اس میں نماز پڑھنے کا حکم، اسے گرانے کا حکم، اس میں نبی کا ہر ہفتے پیدل سوار ہو کر جانا تاریخ نے اپنے سینے کے اوپر لکھا۔ اس مسجد کو گرانے کا حکم، اس مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے پر اللہ رب العالمین عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف کا جس حدیث سے آغاز کیا ہے وہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ محترم بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اس حدیث کا ترجمہ اور اس کا مطلب اور مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان جو ہر جگہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے، ہم سنتے سناتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں دین کے اندر محدثین کے ہاں اور ائمہ دین کے ہاں اس حدیث کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، بڑی ہی شاندار شرح ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لیسا فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء اجمع
अजमाओ व अक्सरो फ़ायदतन मिन हाज़ल हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस मुबारक हैं, कोई हदीस ऐसी नहीं है जो इस हदीस से ज़्यादा जामे हो। कोई हदीस ऐसी नहीं है जिस हदीस में इस हदीस से ज़्यादा फ़वाइद हों। वो कौन सी हदीस है? इन्नमल आमालो बिन्नियात, के पूरा ज़ख़ीरा हदीस जो है, ज़ख़ीरा हदीस में सबसे ज़्यादा जामे, जिसके अंदर बहुत कुछ आ जाए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद जो हदीस है, इमाम बुखारी फरमाते हैं व इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा। प्यारे पैगंबर का ये फरमान। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी के अंदर लिखा, अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह, इमाम दाराकुतनी रहमहुल्लाह, इमाम हमज़ा केनानी रहमहुमुल्लाह, अल्लाह सब पर रहम फरमाए, 8 मुहद्दिसीन का कौल नकल करके हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी में इस हदीस की शरह के अंदर फरमाते हैं, ये एक हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस्लाम के अगर तमाम ज़ख़ीरा इस्लाम का उसके 3 हिस्से किए जाएं, एक सुलस सोलुसुल इस्लाम, ये इस्लाम का 1/3 हिस्सा इन्नमल आमालु बिन्नियात। पूरे इस्लाम को अगर तकसीम किया जाए तो एक हिस्से के ऊपर 3 हिस्सों में से 1/3, 1/3 हिस्सा जो है वह इन्नमल आमालु बिन्नियात है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में सबसे पहले जो हदीस ज़िक्र की है वह इन्नमल आमालु बिन्नियात है। अब इस हदीस को समझ लें। अगर इंसान का इस हदीस पर अमल हो जाए तो समझ लीजिए तीसरा हिस्सा इस्लाम का, इंसान के ईमान और इस्लाम का मुकम्मल हो जाता है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आदातो अहलिल यक़ज़ा इबादातुन व इबादातो अहलिल गफ़ला आदातुन। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह ये सऊदिया के बहुत बड़े आलिम दीन, मुहद्दिस, मुफस्सिर, नहवी, सरफ़ी और तमाम उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह महारत रखने वाले जो लोग हैं, बहुत खाल खाल होते हैं, उनमें शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह हैं। और शायद उनके इल्म के अंदर उनके वरा और ज़ुहद का भी ताल्लुक़ है। एक मरतबा किसी शेख को ख्वाब आया कि एक शख्स को उन्होंने बरहना नंगा देखा है और इसकी ताबीर मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से पूछी कि मैंने एक शख्स को देखा है, वो मुझे नंगा नज़र आया है। ये वाक़या शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह उन्होंने ख़ुद बैठकर शेख मोहम्मद बिन सालेह की मजलिस के अंदर सुना। कहते हैं किसी शख्स को ख्वाब आया, ख्वाब की तबीर मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से पूछी कि मैंने एक शख्स को देखा है, वो बिल्कुल बरहना है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने कहा जिसको आपने देखा है इसका माना यह है अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, वो गुनाहों से बिल्कुल बरी है। वो शख्स कहता है शेख अल्लाह की कसम मैंने आपको ही ख्वाब में देखा। जब ये बात की शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह ज़ारो कतार रोने लग गए कि मेरा राज फाश हो गया है। कहते अगर मुझे पहले पता होता कि वो ख्वाब में नज़र आने वाला मैं हूँ, मैं तुझे कभी ख्वाब की ताबीर बयान न करता। इतना तकवा और अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आदातो अहली यक़ज़ा इबादातुन, कि जो लोग ज़रा दिल दिमाग पर फ़िक्र और टेंशन और गौर और खौज़ करते हैं, उनकी आदतें, उनका खाना
عادت ہے، پینا ہماری ایک عادت ہے، سونا عادات میں شامل ہے، لباس پہننا ضروریات زندگی جو ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں جو لوگ بیدار مغز ہیں ان کی عادات بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتا ہے، لیکن جو لوگ بے خبر ہیں وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ان کی عبادات جو ہیں وہ عادت بن جاتی ہیں کہ گویا کہ وہ ایک پریکٹیکل کر رہے ہیں اور عادت ہے ان کی، عادت کی پوری کی اور چلے گئے۔ جو لوگ بے خبر ہیں ان کی عبادتیں، ان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف عادت بن جاتی ہے، اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں ایک ایک کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، دنیا کے مباحات کے اندر بھی نیت کرتے ہیں، ان کی عادات بھی اللہ عبادت بنا دیتا ہے۔ اور یہ صرف ابن عثیمین کی بات نہیں ہے، صحیح بخاری میں اس معنی مفہوم کی حدیث بھی موجود ہے۔ بات یاد رکھیں، ایک شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے۔ اگر سونے میں اچھی نیت کر لے، رات عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آدھی رات تک قیام اللیل تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر صبح فجر کے وقت با جماعت نماز ادا کرتا ہے، پوری رات دونوں نمازیں عشاء اور فجر دونوں با جماعت پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ساری رات اس کو تہجد اور قیام اللیل کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو جن کی نیت ہو کہ میں نے رات وقت پر سونا ہے، صبح وقت پر بیدار ہونا ہے اور نماز با جماعت میں نے پڑھنی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، کھانا کافر بھی کھاتے ہیں، مشروب ہم بھی پیتے ہیں، مشروب کافر بھی پیتے ہیں، کپڑے ہم بھی پہنتے ہیں، کپڑے کافر بھی پہنتے ہیں، نکاح مسلمان بھی کرتا ہے، نکاح کافر بھی کرتا ہے، بیوی بچوں کا خرچہ مسلمان بھی پورا کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، لیکن کافر کو کوئی اجر و ثواب نہیں، اور مومن مسلم اگر اس کی نیت میں یہ چیز شامل نہیں اس کو بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سارے کام شریعت کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، لباس پہننے کا ثواب ہوگا، پانی پینے کا ثواب ہوگا۔ اگر کوئی شخص کھانا اس لیے کھاتا ہے، اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، کھانا کھاؤں گا، جسم صحت مند رہے گا، جسم صحت مند ہوگا، نماز ادا ہوگی، روزہ رکھ سکوں گا، جہاد کر سکوں گا، نیکی کا کام کر سکوں گا۔ اگر کھانا اس نیت سے کھاتا ہے، ایک شخص صبح گھنٹہ دوڑ لگاتا ہے لیکن وہ اپنی فٹنس کے لیے اور کوئی نیت نہیں ہے، اس کی فٹنس تو ہو گئی لیکن اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ دوسرا بندہ واک کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ میں واک کروں گا، فٹنس ملے گی، فٹنس ہوگی، عبادت اچھے طریقے سے کروں گا، اس کی واک بھی ہے، اجر اور ثواب بھی ہے، اس کا کھانا بھی ہے، اجر اور ثواب بھی ہے، پینا بھی ہے، اجر اور ثواب بھی ہے، نکاح بھی ہے، اجر اور ثواب بھی ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو ہے اپنی جائز خواہش اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی بطور عادت کرتا ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کوئی بطور عبادت کرے گا، نیت کر لو دنیا کے جتنے بھی کام اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، مستحب کیے ہیں، یہ ہمارے لیے مباح قرار دیے ہیں، ان مباحات کے اندر بھی اچھی نیت کرو گے تو ان مباحات کو کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ خاص وقت کا، میاں بیوی کے خاص وقت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنی بیوی کے اوپر خرچ، اس کا لباس اور خوراک، اور بعض لوگ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے اندر کنجوسی کر جاتے ہیں۔ یاد رکھو بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا جو جائز ہو، شریعت کی اجازت ہو، حلال کام میں ہو، اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ یہ ایک دنیا کا کام ہے جو مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، لیکن مومن اللہ کا حکم سمجھ کے
کے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، 1 دینار وہ ہے جو تم صدقہ کرتے ہو فقیر پر، 1 دینار وہ ہے جو تم صدقہ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، 1 دینار وہ ہے جس کے ساتھ تم غلام کو خرید کر آزاد کرتے ہو، سب کا اجر ہے، مقام ہے۔ فرمایا 1 دینار وہ ہے جو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس دینار کا ہے، اس سکے کا ہے جس کو تم اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو، ہم اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں، سکول ایسا انتخاب کریں جہاں اسلام کی بھی کچھ نہ کچھ تربیت ہو، اسلام بھی ہو، تاکہ ہمارا بچہ مسلمان بھی بنے۔ وہ چاہے دنیا کے علوم و فنون سیکھتا ہے لیکن مسلمان رہے۔ ان بچوں کے اوپر دی ہوئی فیسیں، خریدی ہوئی وردیاں اور ان کا سکول آنے جانے کا خرچہ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ بیوی کے کپڑے اور اس کے ساز و سامان خریدنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے بیوی بچوں پر خرچ کرنے، ان کو اچھی تعلیم دلوانے میں کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ حق اس کی اولاد کا ہے، اور اولاد ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، اولاد پر خرچ کرنا، بیوی پر خرچ کرنا بہت اجر و ثواب۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے 2 صوبے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صوبے کا گورنر بنا کر معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا اور فرمایا تتابعا ولا تختلفا، ایک دوسرے کی موافقت کرنا، ولا تختلفا، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنا، ٹانگیں نہ کھینچنا۔ اللہ کے نبی کا فرمان مانتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے چلتے ابو موسیٰ کے صوبے کے پاس جاتے، ان کا دیدار کرتے، ملاقات کرتے، وہ ان کے قریب آتے، ملاقات کیے بغیر نہ جاتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہیں، ان 4 قاریوں میں معاذ بن جبل کا نام ہے جو سب سے ٹاپ کوالٹی کے قاری ہیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر قرآن سیکھنا ہے تو قرآن ان 4 بندوں سے سیکھو، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حذیفہ سالم مولا حذیفہ ہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل آئے ملاقات کے لیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ آپ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہو؟ صحیح بخاری کتاب المغازی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتفوقہ تفوقا قاعدا وقائما، میں بیٹھا بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، جب کھڑا ہوتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، وقفے سے جب بھی موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ معاذ بن جبل تم کیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو سوتا ہوں، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے، معنی کیا ہے، رات کو سو جاتا ہوں، پھر آخری رات کے پہر میں اٹھتا ہوں اور قیام اللیل کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تہجد میں قرآن پڑھتا ہوں، وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، صحیح بخاری کے لفظ ہیں اے ابو موسیٰ اشعری، جس طرح رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوئے میں اپنے قرآن کا ثواب سمجھتا ہوں کہ مجھے ثواب تہجد کا مل رہا ہے، جب میں سویا ہوتا ہوں اپنے سونے کو بھی ثواب سمجھتا ہوں۔ میں ایک ہی سا رات کو سو کر اپنی نیند پوری کرتا ہوں، کیونکہ ان کا سونا بھی اللہ کے لیے ہے، صبح نماز کے لیے جاگنے بیدار ہونے کے لیے ہے۔ انسان کا سونا اللہ کے لیے ہو جائے وہ بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے۔ اس لیے آج کے جمعے کا ایک درس یہ ہے ہمارے تمام امور جو ہیں، تمام امور میں اللہ کی رضا کی نیت کر لیں۔ ہر وہ امر جو واجب ہے صرف اللہ کی رضا، مستحب ہے صرف اللہ کی رضا، اور دنیا کے جتنے امور ہیں ان میں بھی اللہ کی رضا اپنے دل میں شامل کر لیں۔ جو ہمارے لیے جائز ہیں، جو جائز نہیں وہ تو حرام ہے، جو ہمارے لیے جائز اور مباح ہے ان تمام کاموں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں۔
یہ جنازے پہ گیا ہے، کیوں؟ میری برادری کا بندہ ہے۔ لوگ تانا دیں گے، نہیں، نیت یہ کرو میری برادری کا بندہ ہے اور برادری پر حق ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، اس ناطے سے بھائی ہے، پھر برادری کا بندہ ہے، یہ اور رشتہ ہو گیا، پھر قریبی ہے، پھر اور رشتہ ہو گیا۔ اس نیت کے ساتھ پڑا ہوا جنازہ کئی اجر و ثواب لے کر آئے گا۔ ایک ایم پی اے کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہے، اگر یہ نیت ہو اسے کام لوں گا، غلط نیت ہے۔ آپ یہ نیت کریں کہ ہمارے علاقے کا سربراہ ہے، اس کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں جا رہا ہوں۔ ایک عالم دین کا جنازہ پڑھ رہا ہے، ہر مسئلے میں نیت دنیا کی نہیں آخرت کی کر لیں، اجر و ثواب بن جائے گا۔ ایک کام میں کئی نیتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص جو ہے اس کے باپ کا دوست ہے، باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کے لیے جاتا ہے، نیت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، کسی کا باپ فوت ہوا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو، اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرو۔ یہ اس لیے جا رہا ہے، یہ میرے باپ کا دوست تھا، باپ کا بھائی تھا، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اللہ راضی ہوگا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ گویا کہ ہمارے دنیا کے سارے امور جو ہیں جو جائز ہیں ان کے اندر ہم اگر نیت کر لیں تو وہ سارے کے سارے مباح امور جو ہیں وہ ہمارے لیے عبادات بن جائیں گے، یہاں تک کہ سونا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث کی شرح کی طرف آتا ہوں، انما الاعمال بالنیات۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ عام ہمارے معاشرے میں اس ٹکڑے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی تو اجر و ثواب نہیں، گناہ مل سکتا ہے۔ ایک مطلب اس حدیث کا بعض شارحین کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے، یہ معنی اور مفہوم اگلے ٹکڑے کا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے، نیت اچھی ہے تو اجر و ثواب ہے، نیت بری ہے تو اجر و ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے۔ اس ٹکڑے کا معنی پکا ہے، اس ٹکڑے کا بعض لوگ کرتے ہیں، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت موجود ہے تو عمل معتبر، نیت موجود نہیں تو عمل معتبر نہیں ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، اچھی طرح اگر سمجھیں گے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ ایک ہے نیت العمل اور ایک ہے نیت المعمول لہو، کام کی نیت ہے یا نہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، تو کیسے ہو سکتا ہے بندہ کام کر رہا ہو لیکن دل کے اندر نیت نہ ہو؟ اس کو سمجھیں۔ بعض اوقات کوئی شخص کام کرتا ہے تعلیم کے لیے، بعض دفعہ کام کرتا ہے عادت کے لیے، بعض دفعہ کام کرتا ہے پرہیز کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے طلوع فجر سے لے کر شام تک نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ عمل زوجیت کیا ہے، تینوں مفطرات ثلاثہ، تینوں روزہ توڑنے والی چیزیں ان کے پاس نہیں گیا، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی، اس نے صرف ڈائٹنگ کی ہے۔ اگر وہ نیت کر لیتا، صبح نیت کر لیتا کہ میں آج چونکہ میں نے طلوع فجر سے لے کر شام تک کھانا پینا نہیں ہے، میں 7 روزے کی نیت بھی کر لیتا ہوں، تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا اور ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی۔ اگر ذہن کے اندر روزے کی نیت نہیں تو ڈائٹنگ ہے لیکن روزہ نہیں۔ ایک شخص ٹوٹیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن کے اندر وضو کی نیت نہیں ہے، بس عادت کے طور پر ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، چہرہ دھو لیا اور ہاتھ دھو لیے، پاؤں دھو لیے، سارا پروسیس کیا ہے، لیکن ذہن کے اندر وضو کرنے کی نیت نہیں تھی۔ اس شخص کے اعضائے وضو دھل گئے ہیں لیکن وضو نہیں ہوا۔ احناف کے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں ہے، تیمم میں نیت شرط ہے، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق انما الاعمال، مطلب یہ ہے کہ اگر عادت کے طور پر کسی نے اعضاء دھو لیے
تو ہمارے بھائیوں کے نزدیک وضو ہو گیا، کیونکہ نیت شرط نہیں ہے، اب بعد میں نیت کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس نے صرف یا اسی طرح کوئی شخص دوسرے کو وضو سکھاتا ہے اور پورا پروسیس کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن دل میں اپنے وضو کی نیت نہیں ہے، اس شخص کا بھی وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ سفر میں رخصت ہے، اس نے سفر میں روزے کی نیت نہیں کی ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ طلوع فجر سے لے کر شام تک کھانا پینا بھی نہیں ملا، اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں روزے کی نیت نہیں تھی۔ اب یہ سمجھیں، تمام اسلامی احکام، وہ وضو ہو، وہ تیمم ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر نیت موجود ہوگی تو وہ کام معتبر، اگر نیت کے بغیر ہو گیا تو وہ کام معتبر نہیں، سوائے چند کاموں کے، اس میں انسان کی نیت کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ بات ذرا سمجھ لیں، کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لفظ طلاق کہہ دے اور مذاق میں طلاق دے دے، اور اس کی نیت نہیں ہے، اس حدیث کے مطابق طلاق نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں خاص اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، کوئی شخص اگر مذاق کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق کہہ دے، مذاق کے طور پر سلو کر لے، مذاق کے طور پر کسی غلام کو آزاد کر دے، تو وہ غلام آزاد ہو گیا، طلاق ہو گئی، رجوع ہو گیا، اگرچہ نیت نہیں ہے، کیونکہ یہ تین کام اللہ کے نبی نے خاص کیے، ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، اگر مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا رجوع کر لے یا اپنے غلام کو آزاد کر دے، تینوں کام جس طرح سنجیدگی میں یہ ثابت ہوں گے، اسی طرح مذاق کے اندر بھی ثابت ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی عورت، اس کا خاوند فوت ہو گیا، عورت کو علم ہی نہیں ہوا، علم اس وقت ہوا جب اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، آج خبر ملی کہ 4 ماہ 10 دن قبل یا اس سے بھی زیادہ پہلے تیرا خاوند فوت ہوا تھا۔ عدت کے اندر چونکہ مقصود استبرائے رحم ہے کہ عورت کا پیٹ خالی ہو جائے، تو وہ ہو چکا، ادھر بھی عورت نے نیت کی ہے یا نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح چند مسجد میں آپ آئے ہیں، زور کی سنتیں شروع کر دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں تحیۃ الوضو نہیں ہے، تحیۃ المسجد نہیں ہے، پھر بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہ مستقل چیزیں نہیں ہیں۔ چند چیزوں کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی شرعی عمل جب تک ذہن میں، دل میں نیت نہیں ہوگی وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر نیت ہو ساتھ عمل ہو تو معتبر، اگر عمل تو کر رہا ہے ذہن میں نہیں تھا، برائے عادت ہو گیا یا برائے تعلیم ہو گیا، برائے پرہیز ہو گیا، تو وہ کام اس کے اندر شریعت اس کام کا اجر و ثواب نہیں دے گی، کیونکہ اس کے اندر نیت نہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات کا معنی نیت العمل، کام کرتے وقت برائے تعلیم کر رہے ہو، برائے عادت کر رہے ہو، پرہیز کر رہے ہو، یا کہ عبادت کر رہے ہو نیت کے ساتھ، اگر عمل کی نیت ہے تو کام معتبر، اگر نہیں تو کام معتبر نہیں۔ اور دوسرا ٹکڑا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ مطلب اب کام نیکی کا کر رہا ہے، نیکی کے کام کو کرتے وقت اس کے دل کے اندر نیت کیا ہے۔ نیت دو چیزیں ہو سکتی ہے، نیت المعمول لہو، صرف اللہ یا غیر اللہ۔ اگر نیکی کا کام کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود تو اسے اخلاص کہتے ہیں، اگر غیر اللہ کو راضی کرنا مقصود تو اسے ریا کہتے ہیں۔ یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو معنی ہم لیتے ہیں وہ اس جملے اور ٹکڑے کا معنی ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کرتے وقت اگر مقصد اللہ کی رضا تو اس کو اخلاص کہتے ہیں، وہ کام اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ اور اگر نیکی کرتے وقت اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ دنیا مقصود ہے، کسی فرد کو راضی کرنا مقصد ہے، تو یہ ریاکاری ہے۔
اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، دو چیزیں ہیں کہ نیکی کا کام کرتے وقت اللہ کی رضا صرف مقصود ہے، اس کے علاوہ کسی اور بندے کو راضی کرنا مقصود نہ ہو۔ اگر کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہوا تو وہ کام بالکل رائے گاں اور ضائع ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کے اوپر وبال ہوگا۔ لیکن ایک اور بات ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اس سے صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، لیکن اس نیکی کے ساتھ ساتھ کچھ دنیا کا حصول بھی چاہتا ہے، غیر اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا ہے کہ ساتھ میری دنیا بھی کچھ بن جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے میں وہاں حج بھی کروں گا اور ساتھ محنت مزدوری بھی کروں گا اور مجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے اندر حج کے اندر صرف اللہ کی رضا ہے، لیکن حج کے ساتھ دنیا کا کوئی اور کام اٹیچ کر لیتا ہے۔ تو اس کے 3 حکم امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ نمبر 1، اگر ایک وہ کام ہے جس میں صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، دنیا کا حصول مقصود نہیں ہے، اس کے اندر اجر ہی اجر ہے، اور دوسرا وہ کام ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، میری کچھ دنیا بھی بن جائے، تو اس کے اندر پھر 3 سٹیپ ہوں گے، 3 کیٹاگریاں ہوں گی۔ نمبر 1 کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، ساتھ حج کے ساتھ ساتھ میں وہاں مزدوری کر لوں گا۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے میں حاجیوں کی ٹنڈیں کر کے کچھ کمائی بھی کر لوں گا، اگر اس کا اصل مقصد حج کرنا ہے اور تابع دنیا ہے تو اس کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن اس کا اجر و ثواب کم ہوگا بنسبت اس شخص کے جو نیکی کے کام میں دنیا کی کسی چیز کی بھی نیت نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ نیکی اور دنیا دونوں برابر کہ اگر اس کو دنیا نہ ملے تو وہ دین کا کام بھی نہ کرے، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا شخص کہ جس کا دنیا زیادہ مقصد ہے اور نیکی پیچھے ہے، مثلا ایک بندے کو اگر وہاں کام نہ ملے حج کے لیے تو وہ کبھی حج کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں، کہ اس کا مین مقصد دنیا ہے اور دین حج اس کے تابع ہے، اس کو بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو یہ 3 ہے کہ دنیا ساتھ اگر دین کے اٹیچ ہو جائے، ایک ہے نیکی کے کام میں اللہ بھی راضی ہو اور مخلوق بھی راضی ہو، یہ تو ہر صورت غلط ہے۔ نیکی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کوئی دنیا کا کر لے تو پھر نیکی غالب دنیا مغلوب، تو اجر و ثواب دونوں برابر، کوئی ثواب نہیں، دنیا غالب نیکی مغلوب، پھر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہی بات چل رہی ہے کہ ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جب آپ کسی کام کو کر رہے ہیں، اگر مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، یاد رکھیں اخلاص کے بھی درجے ہیں، ریاکاری کے بھی درجے ہیں، مخلصین کے بھی درجے ہیں، مرائین کے بھی درجے ہیں۔ ہر اخلاص والا دوسرے اخلاص والے کے برابر نہیں۔ ایک ہی صف میں، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک مسجد میں، ایک صف میں 2 شخص کھڑے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، لیکن دونوں کی نمازوں میں زمین آسمان سے زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اخلاص بھی الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو 1 گنا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، اور کسی کو 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی ان اللہ کاتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی بتا دی اور گناہ بھی بتا دیے، واضح کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کاتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا کیا فضل اور کرم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرا جو بندہ کسی نیکی کا
عزم کر لے، جذبہ پکا سچا پیدا کر لے، لیکن نیکی کر نہیں سکا، اللہ اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ جب نیک بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر نیک کام کر گزرتا ہے، کم از کم 10 گنا اللہ تعالیٰ اجر 10 گنا سے لے کر جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور پھر فرمایا 700 گنا سے لے کر الی اضعاف کثیرہ، بہت زیادہ گنا تک جس کی کوئی حد شریعت نے بیان نہیں کی ہے۔ کیوں؟ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک ایک نیکی کے اندر کئی اچھی نیتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور ایک ایک نیکی کا اجر بہت زیادہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے لے کر لاکھوں کروڑوں گنوں تک الی اضعاف کثیرہ۔ صحیح بخاری 6491 نمبر حدیث ہے، جس کا خلاصہ معنی مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ہر نیکی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ وما توفیقی اللہ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ کہ نیت کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں، سوائے چند چیزوں کے جو میں نے ذکر کی ہیں، یا چند اور ہیں۔ باقی کوئی بھی کام ہو اس میں نیت ہوگی تو کام ہوگا، نیت نہیں تو معتبر نہیں۔ برائے عادت کام قبول نہیں، صرف تعلیم ہو خود کرنے کی نیت نہ ہو کام قبول نہیں۔ ایک بندے نے پرہیز کیا، صبح سے لے کر شام تک نہیں کھایا، اگر روزے کی نیت کر لیتا روزہ بھی ہو جاتا اور پرہیز بھی ہو جاتا۔ اب ایک شخص جو ہے اس نے کسی سے قرض لینا ہو اور مقروض بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور یہ اس کے پیچھے پیچھے ہے کہ جب اس کا طواف ختم ہوگا تو اس کو پکڑ کر اس سے قرض کا مطالبہ کروں۔ چکر اس نے بھی ساتھ لگائے ہیں، لیکن اس کا طواف نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ اور اگر وہ یہ کرے کہ بھی یہ اپنا طواف کر رہا ہے اور میں نے بھی کرنا ہے، تو میں اپنا طواف بھی کر لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا خیال بھی رکھتا ہوں، تو اس کا طواف بھی ہو جائے گا اور مقروض کا خیال بھی ہو جائے گا۔ تو نیت کے بغیر 7 چکر اس کے معتبر نہیں ہوں گے۔ اگر نیت کرے گا تو طواف ہوگا، نیت نہیں تو طواف نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسری چیز ہے وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے، ہر بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ نیت اللہ کی رضا ہے یا غیر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، یا غیر اللہ کی ملامت سے بچنا مقصد ہے۔ کئی لوگ منافقین نماز کیوں پڑھتے تھے؟ کہ مسلمانوں کی ملامت سے بچ جائیں، سزا سے بچ جائیں۔ اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے سزا سے بچنے کے لیے، ملامت سے بچنے کے لیے، تعریف حاصل کرنے کے لیے، عہدہ لینے کے لیے، کسی کے قریب ہونے کے لیے، مقرب ہونے کے لیے، تو وہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے اندر اخلاص نہیں۔ اور اگر
اللہ کی رضا ہو، یاد رکھیں یہ اخلاص کس قدر زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں صحیح بخاری سے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں حاجیوں کو سرید بنا کر کھلانے والے اور زمزم کا پانی پلانے والے مشرکین مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، تو ابو جہل وغیرہ کا خاندان مقابلتاً وہ بھی حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، حاجیوں کو سرید کھلاتے ہیں۔ سرید سب سے بہترین ڈش تھی، گوشت، اس کا شوربہ، اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جائیں اور پھر انہیں اچھی طرح اور وہ شوربے کو جذب کر لیں، نرم ہو جائیں۔ یہ جو کھانا تیار ہوا ہے اسے عربی میں سرید کہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، حاجیوں کو سرید کھلانا اور زمزم کا پانی پلانا اور اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو تعمیر کرنا، اس کے طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا اور منا مزدلفہ عرفات جانا، یہ کچھ کافر ایسے ہیں کہ ان کے دل میں اخلاص نہیں تھا۔ اگر اخلاص ہوتا، ایمان ملتا، نبی کریم کی وفاداری ملتی، جنت ملتی، اور ان کے دل میں اخلاص نہیں تھا، اللہ نے ایمان کی دولت بھی انہیں نصیب نہیں کی ہے۔ حاجیوں کو سرید کھلانے والے اور زمزم کا پانی پلانے والے جب اخلاص نہیں، ایمان نہیں، جہنم میں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک وہ شخص ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ایک کتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سابقہ امتوں میں سے کسی امت کا بندہ ہے، ایک کتے کو دیکھا، کتا زبان باہر نکال کر ہانپ رہا ہے اور گویا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ یہ شخص پہلے اس نے خود پانی پیا تھا اور سوچا جس طرح مجھے پیاس نے ستایا تھا اس طرح اس جانور کو بھی پیاس نے ستایا ہے، کاش ہمارے ذہن میں احساس پیدا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے وفاؤں کا، اللہ کے انعامات کا، اپنی برادری کی قرابت داری کا، اپنے مسلمان بھائیوں کے اسلامی بھائی چارے کا، اپنے ہمسایوں کا، اقربا اور عزا کا، اپنے قریبی دوستوں کا یہ احساس، یہ ترس ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے۔ یہ ترس اور یہ احساس ایک انسان جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے اس کے ذہن میں پیدا ہوا، جیسے مجھے بھوک پیاس نے ستایا تھا ایسے کتے کو ستایا ہے۔ اب یہ شخص کیا کرتا ہے، یہ اس کنویں کے اندر اترتا ہے، اپنے پاؤں سے موزہ اتارتا ہے، موزے میں پانی بھرتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پانی بھر کر موزے کو اپنے منہ کے ساتھ تھامتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے کنویں سے باہر آتا ہے، باہر آ کر کتے کے اس بچے کو، کتے کو پانی پلاتا ہے، کتے کی جان میں جان آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے کتے کو پانی پلانے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے شخص کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، جو گنہگار ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے، ایک کتے کو پانی پلانا، آپ اگر ذرا دیکھیں عمل بالکل چھوٹا ہے۔ دوسری طرف حاجیوں کو سرید پلانا، سرید کھلانا، زمزم پلانا، بیت اللہ کو آباد کرنا، مزدلفہ عرفات منا میں جانا، کافر لوگ ہیں جب اخلاص نہیں، ایمان نہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک طرف ایک شخص ہے کتے کو پانی پلایا ہے، شاید اس کے دل میں کتنا اخلاص تھا۔ میں نے پہلے ذکر کیا اخلاص کے بھی درجات ہیں، ریا کے بھی درجات ہیں۔ دو شخص ایک ساتھ میں کھڑے ہوئے، زمین آسمان سے زیادہ دونوں کی نمازوں کے اجر اور ثواب کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے گارنٹی ہے یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ آپ ذرا دیکھیں کس جانور پر اس نے کرم کیا ہے۔ ایک کتا ہے، وہ کتا جو کسی برتن کے اندر منہ ڈال جائے، لگ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ برتن کے اندر مشروب جو ہے پلید ہو جاتا ہے، 7 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہوگا، پہلی مرتبہ مٹی سے مانجنا ہوگا۔ کتے کے اس لعاب کے اندر جراثیم ہیں۔ آج سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا بالکل برحق تھا۔ میں ذکر کر رہا ہوں کس جانور کے ساتھ احسان کیا ہے، جسے کتا کہا جاتا ہے، جس کا لعاب نجس، جو خود نجس، برتن نجس،
مشروب نجس ہے، 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے، اس کتے کو پانی پلایا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں دیکھا پلانے والا کون ہے، جس کو پلایا جا رہا ہے وہ کون ہے، اس بندے کے دل کی بوٹی میں اخلاص کو دیکھا ہے۔ کوئی کیمرے کی آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے، کوئی سیلفی بن نہیں رہی ہے، کسی اخبار کی شاہ سرخی پہ آنے والا اس کا نام نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ کتا وہ جانور ہے جو زبان سے تھینک یو کا لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، خالصتاً صرف ایک اللہ کی رضا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ایک کتے کو پانی پلانا جنت کا باعث بن جاتا ہے۔ جب ریاکاری ہو اور دنیا کو دکھانا مقصود ہو، اپنے آپ کو بڑھانا مقصود ہو، تو پھر بیت اللہ کی آبادی اور حاجیوں کو شرید کھلانا اور پانی زمزم کا پلانا یہ بھی ایمان تک انسان کو لے کر نہیں جاتا۔ اور صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث ہے، ایک فاحشہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے، اس نے بھی اسی طرح ایک کتے کو دیکھا۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں۔ اس عورت نے اپنے سر سے دوپٹہ نکالا، اتارا، اس دوپٹے کے ساتھ اپنا موزہ باندھ کر اس کنویں کے اندر لٹکایا اور لٹکا کر پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے والی اس فاحشہ عورت کو بھی معاف کر کے اپنی جنتوں میں داخل کر دیا۔ اگر کتے کے ساتھ پانی پلانے میں اخلاص ہو تو یہ اجر و ثواب ہے۔ ایک انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، پھر اپنا باپ ہو، پھر اپنی ماں ہو، پھر بھائی ہو، پھر چچا ہو، پھر پھوپھو ہو، پھر خالہ ہو، پھر برادری ہو، پھر ہمسایہ ہو، پھر کم از کم مسلمان ہو یا عام کوئی انسان ہو، ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک اور یہ ترس اور یہ احساس انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ایک طرف بیت اللہ کی آبادی، بیت اللہ تعمیر کیا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص نے راستے سے ایک خاردار ٹہنی، کانٹے دار ٹہنی اٹھا کر پھینک دیے، نیت کیا ہے کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے، کسی انسان کے دل میں کانٹا نہ، کسی انسان کے پاؤں کو کانٹا نہ چبھے۔ جب یہ احساس ہو، صرف ایک خاردار ٹہنی کو ہٹانے سے اللہ جنت دے دیتا ہے، لیکن جب ریا ہو، پھر مجاہد ہو، اسلام کی چوٹی ہو، خون کے قطرے بہا دے، گردن کٹا دے، دنیا کو دکھانا مقصود ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہلے 3 شخص ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ایک سخی، ایک قاری عالم اور ایک مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ یہ اسلام کی چوٹیاں، ایک طرف ایک خاردار ٹہنی کو ہٹانے سے جنت، اور دوسری طرف جہاد اسلام کی چوٹی پہ چڑھا ہوا اگر ٹیڑھا ہو جائے، اتنا عظیم عمل، اور اللہ کو راضی کرنا نہیں، مخلوق کو راضی کرنا ہے، تمغہ جرت لینا ہے، نشان حیدر لینا ہے، اور اپنی شجاعت و بصالت کے جھنڈے دنیا میں گاڑنے ہیں۔ اگر یہ مقصد بن جائے، اللہ کی رضا نہ ہو، تو یہ چیز انسان کو گرا کر اللہ کے نبی نے فرمایا ان تینوں لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، سٹارٹ ان کے ساتھ کیا جائے گا، تو سعرو بہم النار، ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے جہنم کا آغاز، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اور یہ حدیث سن کر ابو ہریرہ سنانے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے تھے، اور 4تھی مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا تھا۔ پھر حدیث شفیع اصبہی کو سنائی تھی، ترمذی کے اندر موجود ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنتے ہیں اتنا روتے ہیں۔ ریاکاری والی حدیث کہ شہید اور سخی اور قاری عالم سے جہنم کی آگ کا آغاز کیا جائے گا، یہ حدیث سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے، ساتھیوں نے سمجھ لیا کہ بس امیر معاویہ رو رو کر فوت ہو جائیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، میں نے 2 باتیں ذکر کی ہیں۔ مین ایک یہ ہے جتنے ہمارے مباح کام ہیں، جائز کام ہیں، سب میں اچھی نیت کو ایڈ کر لیں، اور ایک نہیں کئی نیتوں کو ایڈ کر لیں، پھر ہمارا سونا جاگنا، ہماری واق اولاد پر خرچ، میاں بیوی کا آپس میں خرچ کرنا، سب کچھ عبادت بن جائے گا۔ اور ہر جو کام ہے اس کی نیت کر لیں، اور جتنے بھی یہ کام ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو اگر خالص کر لیا،
समझ लीजिए कि इस्लाम के 1/3 पर अमल हो चुका है, क्योंकि अगर इखलास ना हो तो एक अमल भी, न कलमा मोतबर, कोई काम भी जो है वो मोतबर नहीं। वो एक हदीस बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। एक शख्स वो आएगा जिसके नाम अमाल में अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी में 2639 नंबर हदीस है, 99 गुनाहों के रजिस्टर होंगे और हर रजिस्टर ता हद निगाह फैला हुआ होगा। वो शख्स, अल्लाह फरमाएंगे बता मेरे फरिश्तों ने कोई गलत लिखा है? कहते हैं या अल्लाह नहीं। कोई उज़र है? फरमाया नहीं। कोई किसी का इनकार करते हो कि गुनाह नहीं किया, लिखा गया हो? फरमाया नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरी एक नेकी भी हमारे पास है, वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह फरमाएंगे जहाँ वज़न होता है वहाँ पहुँचो, वज़न करवाओ। कहेगी या अल्लाह कहाँ ये 99 रजिस्टर, कहाँ कागज़ का एक पुर्ज़ा जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा है? अल्लाह फरमाएंगे ला ज़ुल्म अलैकल यौम। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब सहीफ़े पलड़ों में रख कर तोले जाएंगे तो वो 99 गुनाहों के रजिस्टर ऊपर उठ जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। फरमाया अल्लाह के नाम के साथ कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती। और यहाँ एक नुक्ता समझ लो, इसका मतलब ये है कितने वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं जो पक्के जहन्नमी हैं। मुनाफिकीन जितने भी थे पक्के जहन्नमी हैं, और कितने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं जो जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, मुद्दतों रहेंगे, कोला बनेंगे और आखिरकार निकलेंगे, और ये डायरेक्ट जन्नत में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कलमे की ये पावर है। अगर इतना इखलास हो, जैसे एक टहनी के अंदर इखलास आ जाए तो जन्नत मिल जाती है। कुत्ते के पिल्ले को पानी पियाने से जन्नत मिल जाती है। ऐसे अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर इखलास की कुव्वत हो तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह भी डायरेक्ट जन्नत में जाने का बायस बन जाता है। और कितने वो लोग हैं ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और साथ शिरकिया तावीज़ भी ले लेते हैं और नहूसत भी पकड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास से इतना पुर है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से सीधा जन्नत में जाएगा। मोहतरम भाइयों, चंद एक दुआएं हैं और ये ऐलानात हैं। क्या हाफ़िज़ कुरान के लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना वाजिब है? नहीं। हाफ़िज़ कुरान के लिए अफजल है, बेहतर है, आम लोगों से हटकर उसे ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब सिर्फ 5 नमाज़ें हैं, छठी कोई नमाज किसी पर भी वाजिब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ तहज्जुद का इख्तिलाफ़ है कि आप पर फ़र्ज़ थी या नफल थी, उम्मत में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। बाद लोग वितर को फ़र्ज़ कहते हैं, लेकिन सही मौक़िफ़ जो है 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। हाफ़िज़ हो या गैर हाफ़िज़ हो, अगला खुतबा जुम्मतुल मुबारक फ़ज़ीलतुश शेख कारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी हाफ़िज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह इरशाद फरमाएंगे। अहबाब ज़ौक़ तर जौक़ पहुँचे। नफली रोज़े की नीयत जो है वो दिन के वक़्त भी, तो नीयत के बग़ैर तो कोई अमल मोतबर नहीं। हाँ, इस मसले में इख्तिलाफ़ है कि फ़र्ज़ी रोज़े की नीयत फ़जर से पहले ज़रूरी है, लेकिन नफली रोज़े की नीयत बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि दिन को किसी वक़्त भी कर ले, शर्त यह है कि सुबह से खाया पिया नहीं है तो उसका नफली रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर शाम तक नीयत नहीं की है तो फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। इस मस्जिद में हर जुमा पढ़ने वाले बुज़ुर्ग हाजी यूनुस साहब बहुत बीमार हैं, जन्नत अस्पताल में दाखिल हैं, उनके लिए दुआ करवा दें। मोहतरम भाइयों, दुआ करें अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा शफ़िही शिफ़ाअन कामिलन आजिला, अल्लाहुम्मा शफ़िही शिफ़ाअन कामिलन आजिला, अल्लाहुम्मा शफ़िही शिफ़ाअन कामिलन आजिला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल